ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. حاضرین اجماع، اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے اخبار کیا اور پھر ایک ایسی بستی میں ہمارا کو رکھا ہے جو خالص کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. یہاں شرکیہ عمل، بدعت و خرافات کی کوئی چیز یہاں آپ کو مدد نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس گاؤں کی حفاظت کی تھی، اس گاؤں کے لیے قربانی کی تھی. سلفی منہج کو پھیلانے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. تب جا کر کے یہاں شاہپور مولانی جیسے گاؤں میں اہل حدیث کی میجورٹی ہے، اکثریت ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس منہج کو، سلفی دعوت کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنے بال بچوں کو صبح شام سکھانا چاہیے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ہماری اولاد مرتے دم تک اہل حدیث رہ سکتی ہے. کتنے کا دور ہے، کتنے کا دور ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کرے گا اسلام کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے کافر ہوتے ہیں. اور آج کفریہ عمل، شرکیہ عمل، بدعت و خرافات کو آپ دیکھتے چلے جائیے ایک سیلاب. بہرحال یہ غلط موضوع ہے. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن عزت دعوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیسے سمجھایا؟ کہا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ کی راہ میں جو مال خرچ ہوتا ہے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کو کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے اور ایک دانہ ڈالنے کے بعد فصل لہلاتی ہے، ایک تنا اگتا ہے، ایک پودا اگتا ہے اور ایک پودے میں 7 پالیاں نکلتی ہیں. اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں. ایک دانہ ڈالتے ہیں، ایک دانہ ڈالنے سے ایک تنا نکلتا ہے، ایک پودا نکلتا ہے جس میں 7 پالیاں تیار ہوتی ہیں. اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر پانی میں 100 دانے ہوتے ہیں. مثال کتنی جامع، مثال کتنی پیاری کہ 7 پالیاں ہوں گی، ہر پانی میں 100 دانے. مطلب یہ ہوا کہ 700 دانے ایک دانے سے تیار ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ 1 پیسہ خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، مگر وہ 1 روپیہ نہیں ہوتا ہے، اس کا ثواب 700 تک بڑھ جاتا ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں صدقات و خیرات کی
کچھ فضیلت بیان کی جائے گی کہ صدقات و خیرات کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، بڑی فضیلت یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے آدمی کو جنت ملتی ہے۔ جنت پانا ہے تو روزہ نماز ہم کو کرتے چلے آئے، یہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ جنت اتنی سستی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت مہنگی ہے، جنت حاصل کرنا مشکل ہے۔ جنت کا حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے اندر؟ کہا جنت تمہارے قدموں کے تلوے سے زیادہ قریب ہے، ایسی جہنم بھی ہے۔ تھوڑا سا آدمی نیک کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت بھی دیتا ہے۔ اور کوئی ایسی بھیانک کرتی کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جہنم اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقات و خیرات نکالنا، زکات نکالنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی خالص بندگی کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وتؤتی الزکات، اور زکات کی پابندی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وتصل الرحیم، صلہ رحمی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تدخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، شرک سے بچنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ چار ایسی نیکیاں ہیں جن میں سے ایک ہے زکات، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا۔ ان نیکیوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں داخل ہو۔ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، اس میں ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کی نیکیاں مالی اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین باب الصدقہ سے داخل کرے گا۔ جنت ایک دروازے کا نام ہے صدقے کا دروازہ۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کر دیں گے۔ تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات و زکات نکالنا، خیرات کرنا، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کا فائدہ یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے راہ مال خرچ کریں، اس سے مال گھٹے گا نہیں، مال بڑھے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آج آدمی کے پاس 1 لاکھ ہے، اس نے 2500 صدقہ دیا، 2500 زکات نکالی، اس کا پیسہ کتنا ہوگا؟ 77,500۔ اگلے سال جب آپ دیکھ لیجیے، کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجیے، اتنی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی روزی کے دروازے کو کھول دے گا کہ اگلے سال جب اس کو زکات نکالنے کی باری آئے گی تو 1 لاکھ سے زکات نہیں نکالے، اگلے سال کی زکات 2 سے کچھ دی جائے گی۔ جتنے زکات نکالنے والے ہیں ڈھونڈ کر کے پوچھ لیجیے، یہ تجربے کی بات ہے۔ تو مال یہ کم نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کے بندوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مال بڑھتا ہے۔ صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنے سے، زکات نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، بخیلی کرے، کنجوسی کرے اور اللہ رب العالمین کے دی ہوئے مال کو بچا کر کے رکھے رہے اور خرچ نہ کرے، مال کی حفاظت نہیں ہوتی۔ کہیں کمپنی ختم ہو جائے، کہیں آگ لگے گی، کہیں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، گھریلو جھگڑے میں پھنسے گا اور اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ کا عذاب آئے گا۔ آدمی زکات کی پابندی کرے، صدقات و خیرات کو معمول بنا لے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس سے مال کی سیکورٹی ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال کو محفوظ رکھو زکات دے کر۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی زکات دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال اٹھاتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اس کے مال کی سیکورٹی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔
آدمی مال بچا کر کے خرچ نہ کرے، قارون کا خزانہ جیسی دولت مل جائے، مال مل جائے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، مال کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ مال کی گارنٹی اور ضمانت ہے، حفاظت اللہ کے نام پر کرے گا کیسے؟ جب آدمی اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا صدقہ و زکات نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کی اور صدقات و زکات نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ عرش کا قیامت کے دن سایہ حاصل ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی قیامت کا سایہ نہیں ہوگا۔ سات ایسے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کی جگہ دے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سات خوش نصیب میں سے ایک خوش نصیب وہ آدمی ہے ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا جس آدمی نے صدقہ کیا، اور صدقہ ایسا کیا کسی کو کچھ خبر نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں، اتا پتہ نہیں، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، اپنے ہاتھ سے خرچ کیا، نکال کر کے دے دیا، لیکن اس کے دل میں معلوم نہیں میں نے کتنا خرچ کیا، یعنی کتنا چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ میں کتنا نکالا۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں قیامت کی جگہ دے گا، جس سے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الکوثر پسینے میں سب سرابور ہوگی۔ یہ صدقے کا فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنی خاص جگہ میں رکھے گا اور سایہ عطا کرے گا، جس میں اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صدقے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے آدمی بری موت سے بچتا ہے، بری موت سے بچتا ہے۔ دیکھیے ایسی لانتیں ہوتی ہے، ایسی موت ہوتی ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کو کفرانے اور دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑی مثال ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اچھی موت ملنا چاہتے ہیں، تو اس نسخے کو کبھی نہ بولیں کہ ہم صدقات و خیرات کی پابندی کریں، اس سے کیا ہے آدمی بری موت سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الغضب، یہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سب کے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر ناراض ہو گیا، ہم نے صدقہ کیا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ رب کا جو غضب ہے، اللہ رب العالمین کا جو غضب ہے، غصہ ہے، یہ صدقہ کی اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ بری موت سے وہ آدمی بچتا ہے۔ صدقے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوگا، ہم انسان ہیں، گناہ کریں گے، غلطی کریں گے، معافی کے راستے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین صدقے کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی کرو کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے، برائی کو مٹا دیتی ہے، گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے صدقات و خیرات کے ذریعے سے۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، یہ صدقات و خیرات گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جیسے پانی کی تاثیر ہے کہ آگ لگی ہو تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ مثال آپ نے دی، کہا جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی انسان کے گناہوں کو یہ صدقہ و خیرات جلا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یہ صدقے کا فائدہ ہے۔ صدقے کا ساتواں فائدہ یہ ہے، ساتویں فضیلت یہ ہے کہ آدمی کو لمبی عمر ملتی ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه
اور یرسل فی اثر فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر کو لمبی کر دی جائے، یا اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے، کشادہ کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ہمارے رشتہ دار جو بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے، ماں بہن کر کے اس کا علاج کرے، اس کے گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دے، خرچ کرے، طرح کیا ہے رشتے داری کو مضبوط کرنے کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس چیز کو پورا کرنے کا نام صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنے سے صلہ رحمی کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، اور یہ عمر جو بڑھتی ہے اس کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ نہیں کام کرتا ہے کہ اس کی عمر 50 سال ہوگی، اگر یہ کام نہیں کرے اس کی عمر کیا ہے 45 سال۔ یہی معنی اہل علم نے زیادہ کو بیان کیا ہے۔ صدقات و خیرات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر فائدہ یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنے سے آدمی کو شفا ملتی ہے، بیماری سے شفا یابی ملتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ صدقے کا کیا فارمولہ ہے؟ شفا یابی کو ڈاکٹروں کے پاس ملے گی، دوا کھانے سے ملے گی؟ نہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایک روحانی علاج ہے، ایک روحانی علاج ہے، اور ایک علاج ڈاکٹروں کے پاس دوائی کے ذریعے سے ہے، دونوں درست ہیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی کو اللہ ایمان سے وعدہ ہے، وہ بیمار ہو گیا، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کو شفا دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوا مرضات بالصدقہ، سنن بیہقی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، علامہ غازی نے مقدس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضات بالصدقات، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کراؤ، بیماروں کا علاج کراؤ۔ کس کے ذریعے سے؟ صدقات و خیرات کے ذریعے سے۔ ایسی لمبی مثالیں ہیں، بڑی طویل فہرست ہے ایسے لوگوں کی دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا، صدقات و خیرات کیا، کینسر جیسے بڑے بڑے بھیانک مریض شفا یاب ہو گئے صدقات و خیرات کے لیے۔ بڑی مثالیں، وقت نہیں ہے کہ کچھ واقعات بیان کیا جائے، لیکن یہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑے بیمار، بڑے سے بڑے کینسر کے وقت مبتلا ہوئے شخص کو اللہ رب العالمین نے اسی صدقات و خیرات کے ذریعے سے شفا یابی کی۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو تابعی ہیں، ان کے زمانے میں ایک آدمی کو بیماری لاحق ہوئی اور اس کے گھٹنے میں اتنا خطرناک مرض تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا پیر کاٹ دیا جائے، تب تو اس کا آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ یہ پیر جائے گا یہی پیر جائے گا۔ انہوں نے اس حدیث کو سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دعوا مرضات بالصدقات، صدقات و خیرات کی ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ یہ روحانی علاج ہے۔ ہمارے گھر میں ماں باپ بیمار ہو، رشتے دار بیمار ہو، ہم ڈاکٹروں کے پاس ضرور جائیں، ایک روحانی علاج ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور نیک کام کا وسیلہ لگا کر اللہ رب العالمین سے ہاتھ لا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے صدقات و خیرات کیا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ صدقات و خیرات کرنے سے مریضوں کو شفا ملتا ہے، میں اس نیک کام کے کرنے کے بعد اس سے دعا کر رہا ہوں کہ دعا کو قبول کر لے، مجھے کو شفا دے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس کے گھٹنے میں شکایت تھی، ڈاکٹروں نے کہا پیر کاٹ دیا جائے گا تب تو یہ آدمی بچے گا، ورنہ یہ بڑھتے بڑھتے آدمی دوسرے پیر کو اور پھر پیٹ تک پہنچ جائے گا، آدمی مر جائے گا۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی نے کہا اللہ تعالیٰ جواب سمجھا۔ وہ گئے ایک کنواں کھدوایا، ایک کنواں کھدوایا اور پانی جیسے لوگ پیتے گئے اس کی اپنی دعا کرتے گئے، اور اس صدقہ کا فائدہ یہ ہوا کہ بغیر کسی علاج کے وہ آدمی شفا یاب ہو گیا، بغیر کسی علاج کے۔ ڈاکٹروں نے علاج کو قرار دیا تھا، کہا کہ تمہارا علاج مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس صدقات و خیرات کے ذریعے سے وہ مریض شفا یاب ہو گیا۔ لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ بہت سارے بڑے بڑے بیمار لوگ صدقات و خیرات کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر شفا یابی کی بشارت دی ہے۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنے سے بارش ثانی ہوتی ہے، ہر سالی کی مصیبت سے آدمی پریشان کیا ہے محفوظ رہتا ہے۔ بارش نہ ہو، یہ صرف چاہے کسانوں اور کھان جو کھیتی باڑی کرتے ہیں صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، بارش نہیں ہوگی تو پوری دنیا کے لیے پریشانی ہے۔
मार्केट में अनाज कम होगा तो ये क्या होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। जो गेहूं आपको 20 में इस वक्त मिल रहा है 18 मिल रहा है, जब बारिश नहीं होगी गेहूं महंगा हो जाएगा, 20 की जगह 30 हो जाएगा। बारिश का होना कितनी बड़ी रहमत है। ये सदका तो खैरात करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन बाराने रहमत का नुज़ूल करता है, बारिश नाज़िल करता है। जब भी कोई कौम सदका तो खैरात नहीं करती है और ज़कात नहीं निकालती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम को क्या सज़ा देता है, बारिश को रोक लेता है। या तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी फसल तबाह हो जाएगी, या बारिश होगी ही नहीं, खेत बिल्कुल चटिया मैदान नजर आएगा, वहां पे कोई फसल तैयार नहीं होगी। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला वक़द्र मिन अस्समा, जब भी कोई कौम ज़कात को रोक लेती है, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करती है, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक लेता है। और अगर ये कीड़े मकोड़े ना होते, ये जरिंद और परिंद हैवान नबातात ना होते जिनको पानी की जरूरत है, जो मासूम है, जिनको कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो हम जैसे इंसानों का है, हम जैसे गुनहगारों का गुनाह है। ये हैवान अगर ना होते तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ये खतरा के लिए इंसानों को हम तरफा तरफा के रखते। बारिश होगी सबको सुकून हासिल होगा, बारिश नहीं नाजिल होगी वजह क्या है, आदमी जब ज़कात को रोक लेता है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बात को रोकने की वजह से सदा देता है परेशानी का, मुसीबत का, परेशानी का। इसी तरीके से एक सबका फायदा ये है कि इसके जरिए से इंसान के दिल का तस्किया होता है, दिल की सफाई होती है। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ा तुतहहिरुहुम तज़कीहिम बिहा, तुम उनके मालों से, मालदारों के माल को लो और उनके दिलों का तज़किया लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा। इस आयत का मतलब क्या है, सदक़ात ज़कात निकालने से, अल्लाह का माल खर्च करने से हमारे दिल की सफाई होती है, हमारे दिल की तहारत होती है, हमारा दिल पाक होता है। लेकिन अगर हम माल को बचा के रखे, पकीली करें, तो हमारे माल के, हमारे दिल के अंदर क्या होता है, जो बाकी की जो सफाई होती है, जो ईमान की जो रोशनी होती है, वो बुझ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सारे मुसलमानों को अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।